مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن سے، ان تارکین وطن سے جو کشتیوں کے ذریعے اٹلی آ رہے ہیں۔ تو ایک بار پھر جو ہے وہ 2-3 بڑے حادثات پیش آئے ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ آتے ہیں ہم اپنی خبر کی طرف۔ ناظرین، اس سال آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو تارکین وطن اٹلی میں پہنچ رہے ہیں کشتیوں کے ذریعے وہ تیونس سے پہنچ رہے ہیں، اور یہ حادثات بھی جو ہے تیونس سے آنے والی کشتیوں کو پیش آئے ہیں۔ اس دوران لیبیا سے بھی 2 یا 3 کشتیاں پہنچی ہیں پچھلے 3-4 دنوں میں، اور ان میں ایک کشتی میں پاکستانی بھی بڑی تعداد میں لمپارڈسیا پہنچے ہیں، لیکن یہ پاکستانی کشتی کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، وہ خیر خیریت سے وہاں پہنچ گئے ہیں لمپارڈسیا۔ لیکن تیونس سے جو آنے والی کشتیاں ہیں، آج کل سمندر بہت رف ہے، بحر روم میں جو ہے وہ ٹمپریچر بھی ایک تو زیادہ ہے سمندر کا، اور دوسرا یہ کہ وہ بہت رف چل رہا ہے، اس کی لہریں بہت اونچی ہیں، بلند ہیں، اس کی وجہ سے کشتیوں کو حادثات پیش آئے۔ اچھا، یہ ہم بتاتے جائیں کہ سفاکس ہے جو تیونس کا شہر ہے، یہ اس وقت مرکز بنا ہوا ہے، اور اس سال تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو اٹلی میں اب تک پہنچ چکے ہیں، 95-96 ہزار ہو چکے ہیں، 1 لاکھ کے قریب ہونے والے ہیں۔ پچھلے مہینے ہی صرف جولائی میں 23 ہزار لوگ آئے، ان میں سے بڑی تعداد جو ہے یہیں سفاک سے آ رہی ہے، تیونس سے آ رہی ہے۔ جیسے پہلے لیبیا سے آتی تھی، تو لیبیا سے اس سال لوگ بہت کم آ رہے ہیں۔ اچھا، تیونس سے جو آ رہے ہیں ان میں تعداد ساری افریقی تارکین وطن کی ہے۔ جو لیبیا سے آتے تھے ان میں تو مختلف نیشنلٹیز کے ہوتے تھے، پاکستانی، بنگلہ دیشی، مصری، شامی، لیکن اس سال جو ترکی میں جو 95-96 ہزار لوگ اب تک پہنچے ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ افریقی تارکین وطن کی ہیں جو سیاہ فام ہیں۔ اور اٹلی کی حکومت نے اسے روکنے کے لیے بڑی کوششیں بھی کی، تیونس کے ساتھ معاہدہ بھی کیا یورپین یونین کے ساتھ لے کر، وہاں انہیں $1.5 ارب کی امداد دینے کا بھی کہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ تیونس کی حکومت جو ہے وہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے، یا انہیں وہ روک نہیں پا رہی۔ تو اب خراب موسم کے باوجود انسانی اسمگلر جو ہے انہیں پتہ حالانکہ کشتیاں ڈوب جائیں گی، لیکن وہ اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں، یورو لے لیتے ہیں، اب ڈوب جائے تو ڈوب جائے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو وہ وہاں سے کشتیاں اس خراب موسم میں بھی انہوں نے روانہ کی ہیں، تو 4 سے 5 کشتیوں کو حادثات پیش آئے ہیں۔ اچھا، ان میں سے 2 کشتیوں کے لوگ تو ایک چٹان سے ٹکرائے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جو ہوا تیز تھی، سمندر کی لہریں انہیں ایک چٹان سے ٹکرا گئیں۔ اچھا، یہ لمپارڈسیا کے قریب ہوا کیونکہ، تو پھر اٹلی کے حکام کی نظر پڑ گئی، تو اٹلی کے حکام نے انہیں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو کیا ہے، اور بڑی مشکل سے کیا ہے۔ ہیلی کاپٹرز کے لیے بڑی مشکل ہو رہی تھی، رسک پیدا ہو رہا تھا کہ وہاں پر سمندر میں ہوا اتنی تیز تھی اور موسم اتنا خراب تھا، لیکن اس کو داد دینی چاہیے اطالوی حکام کو اور اطالوی اہلکاروں کو، انہوں نے وہاں سے رسے پھینک کر وہ جو چٹانوں پر جو ہے تقریباً 24 گھنٹے وہ لوگ چٹانوں کے ساتھ چمٹے رہے، اور ان کی جانیں بھی خطرے میں تھیں۔ کچھ تو 3 سے 4 لوگ وہاں پر ڈوبے جن کی لاشیں ملی ہیں، اور 25 سے 30 لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہیں۔ اب ظاہر ہے جو لاپتہ ہیں وہ بھی ان لوگوں نے بتایا کہ ان کو بھی ملنے کا اب کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ 24 گھنٹے بعد تو ان لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے جو چٹانوں پر چمٹے ہوئے تھے، کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی 1 سے 2 کشتیاں ڈوبی ہیں کچھ تیونس کے قریب، تو ٹوٹل جو ہے تارکین وطن جو ڈوبے ہیں ان کی تعداد 50 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کم نہیں، کہ 30 تو صرف ایک کشتی میں ڈوبے ہیں، وہ جو جن میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ چٹانوں کے ساتھ جو ہے وہ چمٹ کر بچ گئے تھے۔ تو یہ بڑے 2-3 حادثات پیش آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے تیونس میں بیٹھے جو انسانی اسمگلرز ہیں انہیں شاید اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تیونس کی حکومت کو بھی شاید کوئی پرواہ نظر نہیں آتی، کہ ان کی طرف سے اب تک کوئی بڑی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی، اور وہ خراب موسم میں بھی کشتیاں بھر بھر کے وہاں سے روانہ کی جا رہی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ بحر روم میں سمندر کی خوراک بن رہے ہیں۔ تو یہ تھی تازہ خبر، انشاءاللہ پھر کوئی خبر ہوگی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔